عالم اسلام کی جو ہے وہ دل آزاری کی گئی ہے. شدید احتجاج کرتی ہے حکومت پاکستان اور پورا یہ ایوان. میرا مطالبہ ہے کہ ہمارے جو سفیر ہے فرانس میں اس کو فوری طور پر پاکستان بلایا جائے. فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر پاکستان کا شدید ترین احتجاج. فرانسیسی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا. سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں متفقہ مذمتی قراردادیں منظور. قومی اسمبلی کا فرانس سے پاکستانی سفیر کو واپس بلانے کا مطالبہ. شاہ محمود کہتے ہیں اسلام پر حملہ کیا گیا، گستاخی ناقابل قبول ہے. نعرے بازی نہ کریں، بالکل ایک دوسرے کو موقع دیں، سنیں ایک دوسرے کی بات. جناب سیٹیاں نہ بجائیں. سیٹیاں بجا کے حرمت بحال ہوتی ہے یا پامال ہوتی ہے؟ گستاخانہ خاکوں کے خلاف قرارداد کے معاملے پر اپوزیشن کی قومی اسمبلی میں ہلڑ بازی، سیٹیاں بجائیں، نعرے بازی کی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اپوزیشن کے رویے پر پھٹ پڑے، کھری کھری سنا دی. بولے ہر چیز پر سیاست نہیں کی جاتی، یہ معاملہ سیاست سے بالا تر ہے. ان لوگوں میں مودی کی روح منتقل ہو گئی ہے. پاکستان کے اداروں کو متنازع کون بنا رہا ہے؟ ہندوستان کی بولیاں کون بول رہا ہے؟ بلوچستان کی آزادی کے نعرے لگے. شرم آنی چاہیے تمہیں، شرم آنی چاہیے تمہیں. مجھے لگتا ہے اور مجھے کہنے دیجئے نریندر مودی کی روح اس میں منتقل ہو گئی ہے. ہم اس زبان کو پکڑیں گے جو ہماری پاکستانیت کو للکارے گا. غدار وہ ہے جو کسی پاکستانی پہ غداری کا الزام لگاتا ہے. جب تک وزیر خارجہ معافی نہیں مانگیں گے میں احتجاج کروں گا. یہ ایوان نہیں چل سکتا. ہمیں غدار کہا گیا اور کسی کو ہمیں غدار کہنے کا حق نہیں. احسن اقبال نے وزیر خارجہ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا. خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا مریم کا کمرہ توڑا گیا، چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا. حکومتی بینچز کی طرف اشارہ کر کے نازیبا فکرہ بھی کس دیا. جناب اسپیکر یہاں سے آوازیں آتی ہیں، پتہ بھی نہیں لگتا کس جینڈر کی آواز آ رہی ہے. فرانس کی اسلام دشمنی کے خلاف ترک صدر رجب طیب ایردوان پھر پھٹ پڑے. فرانسیسی صدر کی دماغی حالت پر شبہات. ترک قوم سے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کر دی. عراق، ترکی، شام اور مصر سمیت متعدد ممالک میں مظاہرے. پاکستانی تاجروں نے بھی فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. زبانی کلامی احتجاج کے بجائے عملی اقدامات کی ضرورت ہے. OIC فرانس کے مشترکہ بائیکاٹ کی پالیسی اختیار کرے. مسلم ممالک فرانس سے اپنے سفیر کو واپس بلائے. مفتی تقی عثمانی کی سبا کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو. کہا مغرب ممالک کی بڑھتی اشتعال انگیزیوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا. لندن میں نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز کو نامعلوم افراد کی جانب سے واٹس ایپ پر دھمکی آمیز پیغام. شریف فیملی نے لندن پولیس کو رپورٹ کر دی. پولیس نے حسن نواز سے ملاقات کر کے تفصیلات حاصل کی. معاملے کی تحقیقات شروع. مظلوموں کی وادی کا سیاہ ترین دن 27 اکتوبر 1947 بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی افواج کو داخل کر کے ناجائز قبضہ جمایا. کشمیری بھارتی قبضے کے خلاف آج دنیا بھر میں یوم سیاہ منا رہے ہیں. ہمارا جو ایک ہمسایہ ہندوستان، موجودہ جو ہندوستان کی حکومت ہے، جو RSS ہے، جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے، یہ کبھی پہلے ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. جو کشمیر کے لوگوں سے ہو رہا ہے، ہم نے بڑی کوشش کی ان سے دوستی کرنے کی. ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. RSS کی پالیسی پر چلنے والی BJP مسلمان دشمن جماعت ہے. بھارت پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے افغانستان کو استعمال کر سکتا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے خدشات بتا دیے. کہا افغانستان میں جس کی حکومت ہوگی پاکستان اسے سپورٹ کرے گا. چاہتے ہیں افغانستان میں سیز فائر ہو، تشدد کم ہو اور امن آئے. خطے کا مستقبل پاک افغان بہترین تعلقات میں ہے. پاکستان نے چائے پلائی، چین نے کی زبردست پٹائی، مگر مودی سرکار پھر بھی باز نہ آئی. بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال پڑوسی ممالک کو دھمکانے لگے. کہتے ہیں وہاں حملہ کریں گے جہاں سے بھارت کو خطرہ ہے. اپنی سرزمین کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سرزمین پر بھی لڑیں گے.
ایونچویلٹی کے لیے تیار ہیں. جہاں سے ان کو تھریٹ آ رہی ہے وہاں جا کے لڑیں, اور اگر یہ تھوڑا سا غور کریں تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ تھریٹ انہی کی بنائی ہوئی, انہی کے ارد گرد, انہی کے اپنے دفتروں میں ہی ہے. تو ادھر ہی تلاش کر لیں جہاں پہ ان کے احباب اختیار ہیں, وہاں تلاش کریں, تھریٹ مل جائے گی, اس سے جتنا لڑنا چاہے لڑیں. تھریٹس بھارت کی اپنی بنائی ہوئی ہیں, جتنا لڑنا ہے لڑ لیں. مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف کا رد عمل. سما سے گفتگو میں کہا بھارت بری طرح بوکھلا گیا ہے. مقبوضہ کشمیر, چین اور پاکستان کے خلاف اقدامات کے نتائج سب کے سامنے ہیں. جو اسلام آباد میں بیٹھے حکومت ہے وہ تو چند مہینوں کے مہمان ہیں. یہ پی ٹی آئی ایک جھوٹا جماعت ہے. ان کا ہر بات جھوٹا نکلا ہے, دھوکہ نکلا ہے, یو ٹرن نکلا ہے. اسلام آباد میں بیٹھی حکومت چند ماہ کی مہمان ہے. ہم حکومت بنانے کی نہیں, عوام کے مستقبل کی لڑائی لڑ رہے ہیں. بلاول بھٹو کا گلگت میں جیالوں سے خطاب. کہا ملک میں شدید معاشی بحران ہے, پی ٹی آئی کی ہر بات جھوٹی, یو ٹرن اور دھوکہ نکلی. مسابقتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف درخواستوں پر 11 سال بعد فیصلہ آ گیا. لاہور ہائی کورٹ نے کمیشن کے خلاف شوگر ملز مالکان, ایل پی جی ایسوسی ایشن اور بزنس سیکٹر کی درخواستیں مسترد کر دیں. وفاقی حکومت نے کمیشن کے خلاف درخواستوں کی مخالفت کی تھی. سندھ حکومت کے 13 ملازمین کا کالعدم تنظیموں سے روابط کا انکشاف. سی ٹی ڈی نے فہرست محکمہ داخلہ کو ارسال کر دی. ملازمین کے نام 4تھ شیڈیول میں رکھنے کی سفارش. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے 5 سالوں میں سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں سمیت 3384 پاکستانیوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. وزارت داخلہ نے تفصیلات جاری کر دی. 4000 واقعات میں 8436 افراد زخمی بھی ہوئے. راولپنڈی کے تھانہ بنی کے علاقے میں 2 دن میں ڈکیتی کی دوسری واردات. منہ پر ماسک اور ہیلمٹ پہنے 2 ڈاکو آٹا چکی شاپ میں داخل ہوئے. مالک کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنایا اور 1.5 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے. سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. چنیوٹ میں فیصل آباد سے آنے والی طالبہ کو 4 افراد نے زیادتی کا نشانہ بنا دیا. میڈیکل چیک اپ میں زیادتی کی تصدیق ہو گئی. پولیس نے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا. دیگر ملزمان کی تلاش جاری. لاہور میں خاتون کے ساتھ مبینہ زیادتی کے ملزم ہیڈ کانسٹیبل کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس کا کہنا ہے حقائق میڈیکل اور فورینسک رپورٹس کے بعد سامنے آئیں گے. ملزم نے لڑکی کو شادی کی تقریب میں ڈانس کے بہانے بلایا تھا. جعلی اکاؤنٹس اسکینڈل میں اہم پیش رفت. روشن سندھ پروگرام میں برآمد کیے گئے 224 ملین روپے نیب نے سندھ کے حوالے کر دیے. چیئرمین نیب کے مطابق سندھ میں شوگر اسکینڈل کی مد میں 10 ارب, جعلی اکاؤنٹس کیس میں 23 ارب روپے ریکور کر چکے. 1 ارب روپے کے 300 ایکڑ اراضی بھی سندھ حکومت کو دی جا چکی.